بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور اس بریک سے پہلے نور اللہ صاحب کچھ فرما رہے تھے, میرا خیال ہے کہ نور اللہ صاحب آپ وہ بات پوری کر لیں پھر آگے بات شروع کریں. جی, جو بڑے بڑے تو ہم لوگوں کے بات کرتے ہیں, باجوہ, فیض, پاشا, ان کے لیے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. جو رضی صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر پریزائڈنگ آفیسرز نے کچھ کیا ہے اور یہ 4-5 دن میں رزلٹ بھی بدل گئے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ساری کہانی ہے, جھوٹ ہے یہ. اگر کارروائی نہیں کرتے, یا تو خود ملے ہوئے ہیں, جان بوجھ کے کر رہے ہیں, ورنہ اگر آج ان کو بھی شے دی جا رہی ہے اور وہ یہ چیزیں پروون ہے اگر کہ انہوں نے یہ بددیانتی کے بنیاد پر یہ کام کیا ہے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے. اچھا تھوڑی جی گل اگے لے کے چلیے اس تو جو اب ایک تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ حکومت بن چکی ہے, وفاق میں بننے جا رہی ہے, سنڈے کو میرا خیال یہ کام ہو جائے گا. مطلب میں فردن ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, جو اس وقت جو مرحلہ درپیش ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے مل کے آئے ہیں نواز شریف صاحب. ہاں, ارنان شہباز شریف صاحب محبت ہوگی. اچھا, تو یہ سلسلہ جو ہے یعنی مولانا من جان گے یا مولانا نو اصل تکلیف کی دے کول من دینا ذرا اسی تے میاں نے نعرے مار نہیں پائی تو جو مرضی کھا تو شہباز شریف نال بھاویں محبت کردا رہے. لیکن میں نے بھائی مجھے یہ توقع تھی کہ آج میرے بھائی جو ہیں وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. کے پی اسمبلی کی ایک خاتون رکن ہیں صوبیہ شاہد. ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے دن تو جو کیا سو کیا, انہوں نے گھڑی لہرائی ہوا کے اندر. لیکن آج جو ان کے خلاف لیاقت صاحب ہیں, وہ کیا ہے جی, ترکئی صاحب, لیاقت ترکئی صاحب ہیں. اور لیاقت ترکئی صاحب نے جو اس خاتون کے خلاف زبان استعمال کی ہے, یہ بات نہیں ہے. مطلب وہ ماشاءاللہ اتنے کہ بشرم آدمی ہیں کہ انہوں نے اس خاتون کے بارے میں ایک گھٹیا زبان استعمال کر کے اور ننگی گالیاں دے کے اس کی ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو اپلوڈ کی ہے خود, مطلب ان کے موبائل سے ہوئی ہے. اچھا, اس میں کتنے جرم ہوئے؟ خاتون کی آسانی کا 509 بنتا ہے, اس میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ رولز توڑے ہیں تو اس کا بنتا ہے. اس کے صحیح ایک سائبر کرائم کا بنتا ہے, اس پہ ہیڈ اسپیچ کا بنتا ہے. سب مقدمات اس پہ چلنے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی واٹس ایپ گروپ ہیں نا, ان واٹس ایپ گروپوں کے اندر آج بھی فوری طور پہ پی ٹی آئی کے لوگ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مریم نے جناب وہ سپیس جو تھی نا, پرسنل سپیس, وہ اس خاتون کانسٹیبل کی وہ انہوں نے ڈسٹرب کی تھی. ہاں, اور ویری بیڈ شروع ہو گیا. کیا مطلب کون سی وہ کانسٹیبل کا دوپٹہ کانسٹیبل کا سکارف ٹھیک کیا تھا نا انہوں نے دوبارہ ایک پرانی ڈسکشن میں لے آئے تاکہ یہ والا گند ان کا ڈسکس نہ ہو. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کم از کم ہمارے ہاں تو پی ٹی آئی کی ایجنڈا سیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس کو یونینیمسلی کنڈیم کرنا چاہیے. پہلے دن بھی اس نے جو خاتون نے جو حرکت کی, اس نے گھڑی لہرائی, آپ اس کے جواب کے اندر نعرے لگا دیتے. لیکن جس طرح اس کی ذات کے حوالے سے نعرے لگائے گئے, وہ جوتے پھینکے گئے, مطلب اتنے وہ آپے سے باہر ہوئے تھے کہ یعنی پختون نے نسوار پھینک دی اس کے اوپر. یار چرس بھی پھینکی, نسوار بھی پھینک دی. نسوار کی ڈبیاں جو تھیں وہ ماری اس کو. یہ نفرت کا آخری لیول ہے. آپ اس کی پروموشن کر رہے ہیں شیر افضل کی, اس سے تو اس کو عمران خان صاحب پروموٹ کر دیں گے اس گند کے بعد. لیکن جب اس کا جواب آئے گا سر, یہ جو اس کا جواب آئے گا تو پھر کیا پھر روئیں گے جس طرح آج کل رو رہے ہیں سر. اس کا جواب نہیں آئے گا, گالی کا جواب گالی اول تو آنا نہیں چاہیے. اس کا جواب وہی ہے جو ابھی وجاہت صاحب نے کہا ہے, آپ لے کے چلیں وہ قانونی انداز میں آگے معاملے کو, یہی جواب ہونا چاہیے. اگر اس لائن پہ چلیں گے تو آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا بھی پھر آرٹیکل انہوں نے کہا 9 مئی دا نہیں کچھ ہویا, تسی انہوں نے چھوٹے چھوٹے جُتی لہران تے فلانا کر دے. نہیں شاباش ہے نا, آئی ایم ایف تو خط لکھنا چھوٹا کام نہیں ہے کہ پاکستان کو امداد نہ. پہلے بھی تے انہوں نے کیتا سی, پہلے شوکت ترین صاحب نے کیتا سی نا, چاچو دی ڈاڑے دی حکومت سی. تو شوکت ترین کدا سمدھی ہے کدا ہے جی زرداری صاحب دا فرنٹ مین ہے گئے اس رستے چوں بچا کے کڈیا. چلو قصور وزیر اعظم دا ہی ہویا نا, وزیر اعظم دا ہی ہویا نا, تے نام دا جن نے کیتا ہے انہوں بھی تے کہہ لو نا, نام دا
ਉਹ ਅਨਵਰ ਮਜੀਦ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, अगर वो ठीक है। सरकारी का रिश्तेदार है तो उसके और उन्हीं लिए- की गारंटी पे वो दुबई बैठे, बस कर देना यार, नहीं, अब इसको आगे चला देना, नहीं अब इसको आगे चलाएं। अच्छा फिर यही मजबूरी है ना, लेकर आए ना अब आगे चलाएं। ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨੂੰ 196 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਇੰਜ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਆਣਾ, ਜੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ऐसे। ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ। 16 महीने की हुकूमत में क्यों नहीं पैसे वापस लिए वो 190 मिलियन। आज जब ये बात करते हैं बार बार मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं बैठकर उनके लोग नून लीग के कि मीडिया मलिक रियाज की वजह से वो 190 मिलियन पाउंड की बात नहीं करता। 16 महीने की हुकूमत रही है, एक लेटर लिखना था सिर्फ, उससे वो पैसे वापस नहीं, क्यों नहीं किया? नहीं, जरदारी का क्यों कसूर। नहीं? नहीं। क्यों नहीं? वो बैठा हुआ था चीफ नहीं, जस्टिस, वो चीफ जस्टिस तो यार नहीं देना यार चाहता, ये उसके इस बावजूद पे आए ना। इस नहीं, चीफ जस्टिस ने जो खुद दिए चीफ जस्टिस ने हैं। कहा। भाई मेरी जान, आप कहां दो चीजों को मिला रहे हैं। अब 16 महीने की हुकूमत ने उस पे कुछ नहीं किया। मैं आप अर्ज भी कर नाम नहीं लेते। मैं अर्ज कर रहा हूं, नवाज मैं शरीफ साहब आप और मेरी शहबाज बात शरीफ सुन साहब नाम ले लीजिए, दें आप उसका। मेरी बात सुन जी, लीजिए। सुनिए। आपको ये बात अब पता चली ना इतने सालों के बाद आके कि वो एक अजमत सईद शेख नामी गुंडा होता था, अच्छा। जिसने अदालत में बैठ के कहा था, जज था नहीं, जिसने अदालत में बैठ के कहा था कि वजीर आजम को कहो मेरी बहन की प्रमोशन करे वरना अडयाला में बड़ी जगह खाली है, उसने कहा था ना। फिर एक मुंतखब वजीर आजम को ये बात बताते हुए 6 साल लग गए, ये वाली बात बताते हुए हमारी जमहूरियत इतनी ਉਹ कमजोर है। ਜਰਨੈਲਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ। जज्जों को भी डरते हैं, ਦੱਸੋ। जज्जों को भी डरते हैं। ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। हाँ। उन्हें जूते पढ़ने जो इस तरह डरता है उसे जूते अच्छे पढ़ने पढ़ते हैं, चाहिए। मेरिट पे पढ़ते हैं, तो मेरा बस फिर मेरा फिक्र है, मेरिट पे पढ़ते हैं। आगे चलो ठीक है। अच्छा जनाब, उन्होंने एक बात बताने के लिए इतना टाइम लिया कि अजमत सईद शेख, जो कि शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे भी था और है, उसने ये धमकी लगाई थी क्योंकि उसकी बहन की प्रमोशन का केस था और वजीर आजम ने कहा यार ये मेरिट पे नहीं होता, क्या करें इसका, तो उसने अदालत में बैठ के धमकी लगा दी थी। उस अजमत सईद शेख का जो सीनियर था उमर अताब बंदयाल, सुन लो ना, हुण बर्दाश्त करो ना, कभी मैनू भी तो सुकून नाल बात कर लेने। सवाल पूछ रहा हूं, वो 6 साल रहा था वो। उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं, उन्हें क्या सी किसी ने इन पैसों की तरफ हाथ उठा के भी देखा ना, ये करेंगे, आंख उठा के भी देखा ना, मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। ये उमर अताब बंदयाल साहब ने धमकी दी थी, ठीक हुकूमत में आने है, के और बाद हुकूमत करते हैं जी हुकूमत के दौरान तो फिर सवाल 2 तिहाई मैंडेट वाला प्राइम मिनिस्टर जो है, उसको अजमत सईद शेख जैसा बंदा जो कि सर पे गिलास रख के नाचता है, वो ये धमकी लगा रहा है अदालत में बैठ के। आप कैसी बातें करते हैं यार। मेरा मतलब है मेरा मतलब है कि ऑडियो पकड़ी जाती है साकब निसार के बचुंगड़े की रिश्वत पकड़ते हुए 1 करोड़ 20 लाख में टिकट बेचते हुए, और बाबर सत्तार कहता है कि हाउ डेयर यू रिकॉर्ड इज, यानी कि आपने चोर को पकड़ा क्यों है। उन्हीं जजों ठीक के है। कहने पे नए जज बना दिए और- उन्होंने। और- उन्हीं और- जजों के हाथों ब्लैकमेल होकर और जज जी बना जी, दिए। और भी बनाएंगे, इनके बच्चे बनेंगे, नहीं क्लब के बच्चे बनेंगे नहीं यार। हल की है ठीक है, सियासतदान फिर ਹੁੰਦਾ ਹੀ मुझे नहीं। बात खत्म, किधर से किधर चले आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे, तो फिर मसला तो इधर जाएगा ना। मैं चुप हूँ, मैं तो अच्छा, सवाल कर रहा हूँ। अच्छा। आप तो अच्छा, तो फिर जरदारी ने क्या किया? नहीं सर, तू का तो छेड़ना पे जरदारी खुश हो रहा हूँ। नहीं नहीं खुश हो रहा हूँ। जरदारी आनी है। नहीं, मैं खुश हो रहा हूँ। वैसे वो यार, एक मिनट, मैं हैरान मैं था खुश हो रहा हूँ कि मैंने 2 दफा किधर चलाक है। मैंने 2 दफा जरदारी साहब का नाम लिया है, भाई बोला नहीं है। मैं बोला नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन्होंने नवाज शरीफ की हाँ। और शहबाज शरीफ की आत्मा रोक दी, नहीं नहीं, और उनको कुछ नहीं आता, सारा जरदारी करवाता है उनसे। अंदाजा वो तो काफी सुनने- फरमाएं कि बैठक में बैठ के नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ को जो मर्जी कहे, आपको इजाजत है, लेकिन अगर आपने जरदारी साहब की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की, भाई गुस्सा कर देगा यार। एक ही बात, एक सादा सर सवाल है, ਤੁਸੀਂ सादा सा सवाल है। ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मैं तो टेस्टर, मैं तो करना वा ना, मैं तो ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मेरिट से करना, मैं मेरिट से करना। अच्छा, एक मिनट, इमरान साहब, इमरान साहब। जी नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम बने, हाँ। शहबाज शरीफ साहब दूसरी बार वजीर आजम बन रहे हैं, हाँ। वो जो कुछ कर रहे हैं सब उनसे जरदारी करवा रहे हैं, छोले जाके बेचें फिर। हाँ। ये तो ये कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा। हाँ। ठीक है, बात खत्म, आपकी बात कंप्लीट हो गई सर। अच्छा नहीं ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। असल सवाल थे आप। ਅਸਲ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ मुझे तो मैंने भी नहीं याद। ਦੱਸੋ। अच्छा नहीं, मैंने तो वो अर्ज किया था
کہ وہ رپورٹ پچھلے سیگمنٹ میں بھی رہ گئی جو ہم نے پیش کرنی تھی. وہ کافی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے جو میں پچھلے والے سوال کو ذرا کنکلوڈ کر لوں. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ 70% کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ مطمئن ہیں. مولانا دی گل 60 پلس لوگ جو ہیں 60% مولانا دی گل شروع ہوئی تھی. ہاں مولانا دی گل شروع ہوئی تھی, پتہ نہیں کتنے چلی گئی یار. یہ کیوں پارٹیاں پاکستان دے رہی ہیں. اچھا رات ہو گئی, تو بھی پکتانا. اچھا چلو سر پلیز. مولانا کا بہت سے اسباب کی بنا پہ بہت سا احترام کیا جاتا ہے, لیکن میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ مولانا کے روپوں پیسوں والے معاملات جو ہیں وہ 1964 تک جاتے ہیں. 1962 والی جو اسمبلی تھی نا, تب مولانا کے والد محترم ہوتے تھے. تو مولانا کے جو مالی معاملات ہیں وہ کبھی بھی شفاف نہیں رہے. تم مان جائیں گے مولانا کے پاس یہی ہتھیار ہے نا, 1,00,000-1,50,000 بچہ سڑک پہ لا سکتے ہیں. اور اب وہ اگر وہ پی ٹی آئی کے بارے میں لے کے آئیں گے تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا فطری اختلاف اس لیے ہے کہ جو مولانا کا حلقہ انتخاب ہے, پنیالہ, ڈیرہ غازی خان, بنو, کرک, ہنگو, وہی پی ٹی آئی کا ہو گیا. اس لیے ہو گیا کہ جنوبی وزیرستان لگتا ہے اور وہاں سے طالبان اترتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا کا اور پی ٹی آئی کا. اچھا جی, ایک میں اگر کسی لیے مولانا پہ بات کرنی ہے تو کر لیں. میں تو آپ میں نے کیونکہ بات ہی نہیں کی, ہاں پلیز. میں نے کیونکہ بات ہی نہیں کی. مولانا کی بات کریں. مولانا پہ کمنٹ صرف یہ ہے کہ اگر مولانا کے مالی معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں امید ہے وہ مان جائیں گے, تو باقی جو سارے مانتے ہیں اس کا مطلب وہ بھی مالی معاملات کی وجہ سے مانتے ہیں. اور ہر بندہ ہر جگہ مان رہا ہے, ہمیں نظر آتا ہے کون کون کہاں مان رہا ہے. اس کا مطلب سب وہ مالی معاملات کی وجہ. مولانا بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں اور ہر سیاستدان موقع دیکھ کر اپنے لیے میکسیمم بینیفٹ لینا چاہ رہا ہے. اس کو ہم بلیک میلنگ کہہ لیں, اس کو نیگوسیشن کہہ لیں, اس کو سیاست کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں. تو مولانا بھی چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ شیئر ملنا چاہیے. مولانا اس کوشش میں ہے, جہاں ان کو زیادہ بینیفٹ نظر آئے گا وہ اس طرف چلے جائیں گے. اور اگر وہ اپوزیشن میں بھی جا کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں, سیاست کا ایک حصہ ہے. پارلیمنٹ کا وہ آ کر انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے, وہ پارلیمنٹ کا رکن بن گئے ہیں. اب وہ اگر اپوزیشن میں بیٹھنا چاہے تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, اس میں کون سا مسئلہ ہے. مولانا کو بھی تو یہ رائٹ ہے. دیکھیں جی, میں مولانا پر اب میں بات کرنا چاہوں گا, میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میں کہا پھر رضی صاحب کو پریشانی ہو جائے گی. وجہ یہ کہ بعد میں بات ہاں پھر آپ کر لیجیے گا. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی محبت میں وہ کیا جو ان کے پر واجب نہیں تھا. ٹھیک, 2019 کا دھرنا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ وہ نواز شریف کی رہائی کا سبب بنا تھا. ٹھیک, اس کے بعد پی ڈی ایم بنایا پیپلز پارٹی نے, اور مولانا اور میاں صاحب نے مل کے دونوں نے پیپلز پارٹی کو ٹھڈا مارا, نکال دیا. حکومت بنی, پھر بیٹھ گئے سر. وہ شوکاز نوٹس گیا تھا نا, شوکاز نوٹس گیا تھا نا جس پر انہوں نے پار دیا تھا کہ ہمیں اتحادی ہم آپ کے ماتحت نہیں ہیں. اے این پی نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی. ٹھیک, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کھچ مار چکی ہوئی تھی کہ وہ سینٹ میں انہوں نے 4 بی اے پی والوں کے ارکان کے ساتھ مل کے وہ. ٹھیک ہے, میں صرف بات کر رہا ہوں مولانا صاحب کی اور نواز شریف صاحب کے معاملات کی. اچھا, اس کے بعد مولانا صاحب کی صاحبزادی مریم نواز کو نیب کا نوٹس آیا, اور نواز شریف نے مولانا صاحب کو فون کیا کہ ایشو بنا ہے. تو مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ پوری پی ڈی ایم جائے گی. ٹھیک ہے, تو پوری پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی اس وقت ناراض بھی تھی, لیکن انہوں نے کہا ہم سارے جائیں گے. نوٹس واپس ہو گیا. ریسکیو کیا ہر جگہ پہ مولانا صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو. ٹھیک, اور پولیٹیکل فورسز ایک دوسرے کو کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان واپسی ہوئی تو مولانا صاحب انتظار, اب یہ میں 100% انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب انتظار میں تھے کہ میاں صاحب مجھے رابطہ کریں گے, میں پاکستان آ رہا ہوں, مولانا صاحب مل بیٹھیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. یہ ہوتا ہے نا پہلے سے آپ طے کرتے ہیں. مولانا صاحب اڈیگتے رہے, فون کرتے رہے, میاں صاحب کا رابطہ نہیں ہوا. 21 اکتوبر کو جلسہ ہوا, آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان بھی خطاب کریں گے. وہ خبریں کوئی ہمارے جیسے رپورٹروں نے ایمان کی روشنی میں بنا لی کہ اتحاد ہے. اے پی ڈی ایم تو اپنی طرف سے تھا نا, کہتے تھے پی ڈی ایم کی حکومت ہے, کہتے تھے. مولانا صاحب کو کوئی فون ہی نہیں کیا. فون نہیں کیا, پھر مولانا صاحب کا نام تک نہیں ہوا, ذکر بھی نہیں ہوا. پھر جب میں نے بمبو شمبو مارے مولانا صاحب کے لوگوں کو, انہوں نے کہا کہ یار ہم نے اتنا کچھ کیا, ہمارا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ میاں صاحب شکریہ ادا کر لیتے, نام لے لیتے. پھر مولانا صاحب کے لوگوں پر اٹیک ہوئے, مستونگ میں ہوئے, باجوڑ میں ہوئے, حافظ حمداللہ پر ہوئے. ایک بندہ نون لیگ کا تعزیت کے لیے نہیں گیا. مولانا صاحب کی ساس فوت ہو گئی, کوئی نہیں تعزیت کے لیے گیا. پھر نواز شریف صاحب کو جب
PTI تک چلی گیا, صدقے اثر گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو مولانا صاحب جو ہیں یہ سیاسی نہیں, پرسنلی ذرا نالاں تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, دوری ہو گئی. سر مان جائیں گے, میں تو بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ایشوز ہیں, لیکن وہ بہت بعد کے ایشوز ہیں. ابھی ایشو تو یہ ہے کہ یار ہم نے آپ کے لیے اتنا کیا, اور جب ہم کمزور پڑ گئے ہیں تو آپ ہماری طرف آ نہیں رہے. اور نواز شریف صاحب آج گئے ہیں نا, جس دن مولانا نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاتا, تو نواز شریف صاحب اس دن جاتے. دیکھیں نا, مولانا صاحب کی ناراضگی نواز شریف کے ساتھ تھی, اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بتا دیا تھا. بیٹے کی شادی کی دعوت دی مولانا صاحب نے, زرداری صاحب 6 گھنٹے جا کر بیٹھ گئے, جس میں انہوں نے اس کو کہا تھا, اپنا سنجرانی کو کہا تھا کہ فیض امین نیر آپ کدھر جاؤ گے. ٹھیک ہے, مولانا کتنے جائے گا سنجرانی صاحب, کدھر جائیں گے؟ ان کے ساتھ ہی ہوگا, کدھر جائے گا سنجرانی صاحب بلوچستان میں جائیں گے, ان کے ساتھ ہی ہوگا, کدھر جائے گا سنجرانی صاحب. اسپیکر بن رہے تو نہیں, اسپیکر تو ہو گئے نا سارے, اب تو سارے ہو گئے. تو بیسک چیز یہ ہے کہ مولانا صاحب مان جائیں گے. مولانا صاحب دوستوں کے ساتھ ناراض ہیں, اپنے ذاتی دوست ہیں نا نواز شریف صاحب. زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ناراضگی اس سے پہلے کی چل رہی ہے. میاں صاحب چلے گئے, زرداری صاحب چلے جائیں گے, مولانا صاحب مان جائیں گے. مولانا صاحب کے لیے آپشن ہی نہیں ہے عمران خان کے پاس جانا, کیونکہ ان کا حلقہ ایک ہی ہے. مولانا صاحب کا کلیم یہ ہے کہ PTI نے ان کو ہروایا ہے. بھائی سندھ میں مولانا صاحب کی ایک سیٹ نہیں ہے, پنجاب میں مولانا صاحب کی ایک سیٹ نہیں ہے, بلوچستان سے مولانا صاحب جیت کر خود آ گئے ہیں, وہاں ان کو تیسرے نمبر کی پارٹی ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو مولانا صاحب کا ایشو ہی کے پیچھے ہے. چلو مولانا سے نکلتے ہیں. میں تھوڑا سا مولانا پہ 2 منٹ بس ٹائم تھوڑا. میں اپنے تمام بھائیوں سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا, میرا خیال ہے کہ مولانا جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. اچھا, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ناراض نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے مولانا چلیے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. مولانا پیور پالیٹکس کر رہے ہیں, اور آصف علی زرداری, نواز شریف اور مولانا, ان کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے PTI کو پارلیمان کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن بھی نہیں بنانے دینا. اچھا, ٹھیک ہے, اور اس ایجنڈے کے اوپر عمل جاری ہے, اور وہ ناراضگیاں بھی شو کی جا رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پوری اپوزیشن لیڈر بنیں گے, کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی مولانا جو ہے وہ تیار کر دیے گئے. تو عمران خان صاحب من جان گے اس گل دے. شکیل صاحب کیوں سر؟ تھینک یو سر. تہاڈی واری آ گئی. رضی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ جو فرما رہے ہیں سر آنکھوں پہ, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ہوگا. اچھا, مطلب کیوں؟ دیکھیں جی, عمران خان جس کے پاس 91 ووٹس ہیں اس وقت تک, تو وہ مولانا صاحب دیکھیں نا, 86 تو 86 سنی. اچھا, ہو سکتا ہے عمران خان نو مولانا نے چکر دے دینا ہوندا, لیکن یہ بیٹھک تو بعد میرے حال نہیں دیں گے. مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اور بڑی باریک بینی سے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. اگر MQM ایک فکرہ لے لو, تسی وہ بھول گئے کیا کوچا آج پھر کیلے کا چھلکا پڑا ہے, آج پھر پھسلنا پڑے گا. MQM کے ساتھ ڈیل ہوئی, ایک پیکج جو ہے وہ سائن ہوا کہ جی آرٹیکل 140 میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کی جائیں گی. وہ پتہ نہیں کب ہوں گی, کیسے ہوں گی, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن وہ آ گئے. مولانا صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح سے کوئی پیکج ڈیل ہو جائے گا, کیونکہ مولانا صاحب بلوچستان میں تو چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ ہوں. مولانا صاحب کیسے وفاقی حکومت سے باہر رہ جائیں گے؟ صرف ایک فکرہ مجھے یاد نہیں ہے کس نے کوڈ کیا تھا, لیکن کبھی کسی نے یہ فرمایا تھا کہ MQM اقتدار کی وہ مچھلی ہے یا سیاست کی وہ مچھلی ہے جو اقتدار کے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب بھی جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں ایسی تمام سیاسی جماعتوں کا یہی ہوتا ہے. ایک صرف میں اس میں ایڈ کر دوں چیزیں, مسئلہ یہ کہ نہیں میں کوئی اور گل کرنے لگا ہوں. سیاسی جماعتوں نے ایجنڈا سر وہ منشور میں بتایا تھا, کسی نے 200 یونٹ فری دینے تھے, کسی نے 300 یونٹ فری دینے تھے. بجلی کی قیمت 4.5 پہ فی یونٹ, پیٹرول کی قیمت 4.5 پہ فی یونٹ بڑھا دی ہے. میٹر کی جو کاسٹ تھی نیا میٹر لگانے کی وہ 1200 روپے سے 24,000 روپے کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو غریب کی قربانی, غریب کو مارنا. سارے لوڈ شیڈنگ نال کھڑے انہوں نے یار, انہوں نے کہا کہ نہ بجلی ہوئے گی, مسئلہ یہ ہے کہ نہ لوڈ شیڈنگ ہوئے. بے بنیادی ضرورت ہے لوگوں کی. یہ جو ابھی حکومتیں آ رہی ہیں انہیں سوچنا چاہیے. ہمیں نعرے تو یہ سنائے گئے تھے نا کہ مفت بجلی ملے گی, چیزیں ہم 2014 کی قیمتوں پہ لے آئیں گے, 17 کی قیمتوں پہ لے آئیں گے. یار
نہیں مسئلہ ماننے کا نہیں ہے, یہ لوگوں کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. لوگ مر رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ جو اپر کلاس ہے اس کو شاید امپیکٹ نہیں آ رہا, جو لوور کلاس ہے وہ 20,000 روپے کا 25,000 روپے کا گیس کا بل اور 50,000 کے بجلی کے بل نہیں دیے جاتے لوگوں سے, بل جمع کرا کے آئے تو نہیں لیے جا سکتے. بھائی جان 301 پارٹی نے کیا سی تے 400 دوسری نے کیا سی, ایک نے 200 کیا, چلو 500 یونٹ تے پھر فری کرنا کیونکہ دوویں اقتدار وچ آ گئے. نہیں ویسے یہ پاکستان کا یہ کیا المیہ ہے ہم سب کا کہ پچھلے کوئی میرا خیال ہے کہ 2008 سے آن ورڈ ہے جی ہر پارٹی اقتدار چندی ہے اور قوم رول دی جا رہی. سبحان اللہ, سارے آکھو سبحان اللہ. اچھا ایک تو یہ گل, دوسرا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ میں آپ کے ذاتی علم کی بنیاد کے اوپر شاید کہیں پہ مشورہ بھی ہوا ہو خاکسار سے, تو میں آپ کے علم میں یہ بات لے آؤں کہ جو احساس پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا, اس کے فنڈ کو ڈائیورٹ کرنا تھا اور صرف ان گھروں کو جن کا بجلی کا یونٹ کا استعمال 200 یا 300 یا 300 سے کم ہے, ان کو یہ اس احساس فنڈ پروگرام سے سبسڈی دی جانا مقصود تھی. تاہم یہ تو ہو گیا حقیقت, اور وہ اب بھی دی جائے گی, ابھی بھی پائپ لائن میں ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے اوکے کر دی ہوئی ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈی اوکے ہوئی ہے. آخری بات ٹھیک ہے بھائی جان, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یونٹ فری کتنے ملن گے, وہ جڑے عمران خان 50,000 کا آدمی بنا کے گیا. اچھا سر, یہ آج محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بات کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ 5 منٹ ہے ہمارے پاس, ایک منٹ آپ دوست لے لیں. اور انہوں نے کہا کہ کل کو ہمیں قرارداد پاس کرنی پڑنی اسی ہاؤس کو کہ عمران خان کو رہا کرو, ایک ہی گل کی تھی انہوں نے. محمود خان اچکزئی صاحب ارریلیونٹ ہوئے ہیں اس انتخابی عمل میں. اچھا, تو میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے یہ بات کر رہے ہیں. اب ویسے اصولی بات میں آپ سے عرض کروں کہ جب سیاسی رہنماؤں کے اس طرح سے تصادم و ٹکراؤ ہوتے ہیں, بھلے وہ بے نظیر کے تھے یا نواز شریف صاحب کے تھے, تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو نیگوشیٹڈ پیس ہی ہوتا ہے نا. وہ معاملات تو گزر گئے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو اب نہ موجودہ نہ ضیاء الحق موجود ہے کہ پھانسیاں دی جائیں گی. صحیح, کوئی بات کرنی اس پہ, میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تو بالکل وہ طاقت کے رول والی بات ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یا جو جتھا بنا لے اس کو معافی مل جائے گی. ان کے اپنے تحفظات ہو سکتے ہیں اپنی جگہ, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور مسائل کو پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں پہ بیٹھ کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. پاکستان کی سیاست میں نا ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس صف بندی کو عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ لیڈ کرے. محمود خان سے پی ٹی آئی کے لوگ جا کر اسٹیٹ اور اینٹی اسٹیٹ, نہیں پرو اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ نہ کہیں اس کو, مطلب بالکل اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہ دیں. نہیں دیکھو نا, تجھے قاتل ہو گئے تو پھر وہ تو کچھ ریاست کو پھر ریاست پروو بھی کرے نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ریاست اگر ٹھیک ہے نا, اگر وہ جماعت ابھی بھی رجسٹرڈ ہے, ابھی وہ جماعت ابھی بھی رجسٹرڈ ہے, تو میں کون ہوتا ہوں, ریاست نہیں جماعت کے خلاف. میں گزارش اتنی کر رہا ہوں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ایک الائنس بنائیں, وہ جس کو پی ٹی آئی لیڈ کرے. محمود خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ جا کر ملاقات کر آئے ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے, باقیوں کے ساتھ بھی. تو یہ ذرا انہوں نے اچکزئی صاحب نے بھی ایک لائن بنانے کی کوشش کی. ایک بات ہے, یہ اس وقت نا الیکشن سے بعد فوری طور پہ ہمیں بتایا گیا کہ کوئٹہ ہوٹل نامی جو چین ہے وہ دہشت گردوں کی ماجگاہ بن چکی ہے, اور وہاں پہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اب میرے ذاتی علم میں ہے کہ یہ جو ہے کوئٹہ ہوٹل انڈا پراٹھا والی چین جو ہے, یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے, اچکزئی صاحب کی انویسٹمنٹ ہے. جی, ان کی انویسٹمنٹ ہے, اور اکراس دا پاکستان ان کی ہیں. کچھ انہوں نے فرینچائز دیے ہوئے ہیں, کچھ ان کے اپنے ذاتی ہیں. تو وہ پھر ان کو میچے میں رکھنے کے لیے بھی وہ ساری گیم شیم تیار ہو رہی ہے. تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنی لڑائی ہے, کسان پہ جانا تھا کہ جو پہ جانا. دہشت گردی کی ایسی کہانیاں بناتے رہتے ہیں جو آپ کو اور ہمیں بتانے کے بجائے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کے خلاف کارروائی کریں. مطلب لوگ مریں گے اور نقصان ہوگا تب کریں گے. نہیں وہ پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں, پروپیگنڈا کیتا جا رہا ہے. چلیں پر میرا خیال ہے کہ اگلے جمعے تک مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, اور پھر مزید گفتگو ہوگی, مزید ملاقاتیں ہوں گی. فی الوقت بہت بہت شکریہ.